الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبي الصادق الأمين وعلى آله الذين نجوم الهداية واليقين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبك نستعين. اما بعد، سب سے پہلے آپ کی خدمت میں پیار بھرا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیش کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے سبھی، اور اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمروں میں برکت عطا کرے اور آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ جو آپ میں سے بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرمائے۔ اور آج کا سبق، آج کی جو ہماری کلاس ہے، آج کی کلاس ہماری جو ہے وہ میں شیئر کرتا ہوں۔ آج کی کلاس میں ہماری جو حدیث ہے، حدیث نمبر 5، اور امید کرتے ہیں کہ آج ہم اس حدیث، چھوٹی حدیث بھی ہے، اور آج اس حدیث مبارکہ کے ساتھ ساتھ ہم اپنے جو اس حدیث کے ساتھ جو ہمارا دوسرا جو ٹاپک ہے وہ ہے اصول حدیث، کوشش کریں گے ہم اصول حدیث کے تعلق سے بھی چند باتیں سیکھنے اور چند باتیں سکھانے کی بھی کوشش کریں گے، اپنے وقت کو یوٹیلائز کرتے ہوئے، مناسب استعمال وقت کا کرتے ہوئے انشاءاللہ آج ہم کوشش کریں گے ضرور اصول حدیث کی چند باتوں کو سمجھنے اور چند باتوں کو سیکھنے اور سکھانے کی۔ تو یہ حدیث ہے، حدیث مبارکہ، اس حدیث مبارکہ کے راوی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور یہ حدیث، اس حدیث کا موضوع جو ہے بدعت کی حقیقت اور دین میں اضافہ، یا دین میں یوں کہیے تخفیف، یا دین میں کمی یا زیادتی، اس کے تعلق سے یہ حدیث ہے۔ تو جس طرح سے ہم باقی احادیث مبارکہ کو پڑھا کرتے تھے باقی کلاسوں کی طرح، اسی طرح آج بھی اس حدیث مبارکہ کو سب سے پہلے ہم لفظاً پڑھنے کی کوشش کریں گے، اس کو اپنے زبان پر دہرانے کی کوشش کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ لفظی اعتبار سے اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے بعد جو مناسب تشریح اس حدیث مبارکہ کے حوالے سے ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ ہی جو حدیث کے راوی جو ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں بھی تھوڑا بہت جاننے کی کوشش کریں گے، اور آخر میں انشاءاللہ اصول حدیث کی چند باتیں ضرور سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ٹھیک ہے، آپ تیار رہیے۔ بالکل مجھے امید ہے باقی کلاسوں کی طرح آج کی کلاس میں بھی مجھے امید ہے کہ آپ کی اسکرین پر یہ حدیث مبارکہ بالکل آیا ہوا بیان ہوگی۔ تو چلیے اللہ کے نام سے ہم اس حدیث مبارکہ کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ چلیے کیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ام المؤمنین، عن ام المؤمنین ام عبد اللہ عائشہ رضی اللہ عنہا۔
عنها قالت قالت قال محمد محمد رسول الله رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم من أحدث أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ایک مرتبہ پھر پڑھنے کی کوشش کریں گے. امید ہے کہ آپ بھی پڑھتے ہوں گے. چھوٹی حدیث ہے اور آج یہ یقینی بات ہے کہ آج امید کرتا ہوں میں کہ اس حدیث کو آج ہم کوشش کریں گے اسی کلاس میں یاد کرنے کی. تو ہو سکتا ہے کہ کلاس کے آخر میں کہیں ایسا نہ ہو کہ جو آج میں پوچھوں کہ بتاؤ کس کس شخص کو یہ حدیث یاد ہو گئی. تو اس لیے اسی حساب سے پڑھنے کی کوشش کریں گے, اسی حساب سے اس حدیث مبارکہ کو دہرانے کی کوشش کریں گے. تو ایک مرتبہ پھر تیار رہیے آپ. آج ہم کوشش کریں گے, ارادہ کریں گے کہ آج ہم اس حدیث کو ضرور بضرور اسی کلاس میں یاد کر کے جائیں گے, کچھ بھی ہو جائے. آج ٹھان لیجئے آپ, آج اس حدیث کو یاد کر کے ہی جانا ہے. مختصر ایک لائن, آدھی لائن میں یہ حدیث, تو ضرور کوشش کریں گے. میں ایک مرتبہ پھر پڑھوں گا, تیار رہیے آپ. جو پہلے حاضر نہیں تھے, جو ابھی حاضر ہوئے ہیں, وہ بھی تیار رہیے. ان کے لیے میں اس حدیث مبارکہ کو ایک مرتبہ پھر پڑھنے کی کوشش کروں گا. امید ہے کہ آپ بالکل دھیان کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ کہ اس حدیث کو آج اسی کلاس میں یاد کر کے ضرور آخر میں سنانا ہے. عن ام المؤمنین عن ام المؤمنین ام عبد اللہ عائشة رضی اللہ عنہا قالت قال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس
मा लैसा मिनहु फहुवा फहुवा रद्दुन फहुवा रद्दुन। मैं अब एक मर्तबा आखिर में मुकम्मल तरीके पूरी एक ही तरह से मतलब पढ़ने की कोशिश करूंगा। अन उम्मिल मोमिनीन न उम्मे अब्दुल्लाह आइशा रदियल्लाहु अन्हा قالت قال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق عليه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب ہم اس حدیث مبارکہ کے جو لفظی معنی ہے اس پر، جو کہ آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ سب سے پہلے من آیا ہے جس کا معنی ہے جو کوئی، جو کوئی، من جو کوئی، کوئی بھی شخص۔ احدث، احدث نئی چیز ایجاد کی، احدث نئی چیز ایجاد کی، فی میں، فی میں، امرنا ہمارے دین میں، امرکم تمہارے دین میں، امرنا یعنی ہم سب کے دین میں، ہاذا یہ، ما وہ چیز، ما وہ چیز، لیسا نہیں ہے، لیسا نہیں ہے، منہو اس میں سے، منہو اس میں سے، فہوا تو وہ ردن مردود ہے، نا قابل قبول ہے، ردن مردود نا قابل قبول۔ ایک مرتبہ پھر یہ چند الفاظ ہیں، من جو کوئی، احدث نئی چیز ایجاد کی، فی میں، امرنا ہمارے دین میں، ہاذا یہ، ما وہ چیز، لیسا نہیں ہے، منہو اس میں سے، فہوا تو وہ ردن مردود ناقابل قبول ہے۔ یہ لفظی معنی ہے، یہ آپ کے سامنے موجود ہے، آپ کو پی ڈی ایف بھی ملا ہے، اور امید ہے کہ آپ میں سے کسی نے اپنی کاپی پہ بھی یہ الفاظ درج کیے ہوں گے۔ اب ہم ان الفاظ کے معنی کو ایک ساتھ جوڑ کر اس حدیث کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان ام المومنین، ام المومنین۔ اب مجھے لگتا ہے کہ ترجمے سے پہلے اس جو راویہ ہیں ہماری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بارے میں، تاکہ یہ جو لمبا چوڑا نام جو ہے، یہ جو آپ کے سامنے جو ذہن میں جو کنفیوژن ہے، اس کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد تاکہ ہمارا جو نام اتنا لمبا چوڑا ہے یہ شارٹ کٹ ہو جائے گا، اور پھر جو ہم حدیث جو ہم اس کو سمجھتے ہیں زیادہ ڈیفیکلٹ ہے، آسان ہو کے ہمیں یاد کرنے کے لیے ہمیں سہولت بنے گی۔ تو ٹھیک ہے، پھر ان ام المومنین، یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ ان کے تعلق سے ان کا نام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نام عائشہ ہے، اور ان کا لقب جو ہے صدیقہ ہے۔
ان کا لقب صدیقہ ہے، نام عائشہ ہے، اور کنیت جو ہے ام عبداللہ ہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں، ام عبداللہ، ام المومنین بھی ان کا لقب ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام عائشہ ہے، بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، آپ کا لقب صدیقہ ہے، آپ کی کنیت ام عبداللہ ہے۔ یہ تین چیزیں آپ کے تعلق سے۔ سب سے پہلے آپ قریش خاندان کے ایک، یعنی قبیلے قریش کے ایک خاندان بنو تیم سے ہیں۔ آپ قریش کے قبیلے قریش کے ایک خاندان بنو تیم سے ہیں، آپ کا تعلق وہاں سے ہے۔ آپ کے والد محترم کا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جو خلیفہ اول ہیں۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام ام رومان حضرت زینب بنت عامر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ ہجرت سے پہلے تقریباً 9 سال پیدا ہوئے، اور 58 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کی پیدائش مکہ میں ہوئی اور آپ کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوا، اور وہیں آپ دفن جنت البقیع میں، بقیع میں آپ دفن ہیں۔ آپ بڑی مقبول ترین شخصیت میں آپ کا شمار کیا جاتا ہے، اس میں کوئی بھی شک نہیں۔ آپ مشیر امت بھی کے نام سے بھی آپ محدثین فقہا کے نزدیک مشہور ہیں، کیونکہ بڑے بڑے صحابہ کرام پیچیدہ دینی مسائل کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے تھے اور آپ سے رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ ان جو صحابہ سے حدیثیں زیادہ روایت ہیں، ان میں سے آپ کا بھی شمار ہے۔ آپ کو 2210 حدیثیں آپ سے بھی مروی ہیں، شرف آپ کو بھی حاصل ہے۔ آپ کی زندگی بالخصوص جو ہمارے اس وقت ہمارے اس کلاس میں ہماری بہنیں ہیں، ان کے لیے آپ کی سیرت جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مثالی اور رہنمائی والی سیرت ہے، اور بالعموم ہم سب کے لیے۔ تو یہ مختصر تعارف جو تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، جو مناسب ہے، ورنہ تعارف کی بات کی جائے تو کرتے کرتے تھک جائیں گے۔ لیکن میں ایک آپ کے لیے بالخصوص اور بالعموم کتاب ایک ریکمنڈ کر رہا ہوں، جس کا نام ہے سیرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو لکھا ہے علامہ سید سلیمان ندوی علیہ رحمٰن، اور جو دارالمصنفین اعظم گڑھ سے یہ کتاب چھپی ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ کو بتاؤں، آپ لکھ بھی سکتے ہیں، اس کتاب کا نام سیرت عائشہ ہے۔ اتنی شاندار کتاب ہے عائشہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے۔ آپ جو آپ کے ذہن میں اس وقت ہے کہ وہ بات، یہ تمام باتیں اس کتاب میں مولانا یعنی علامہ سید سلیمان ندوی علیہ رحمٰن نے درج کی ہے۔ بڑی مفید ہے، معاشرتی آپ کہیے کہ ازدواجی زندگی کے لیے بہت مفید ہے یہ کتاب، بہت زیادہ مفید ہے۔ تو میں ایک مرتبہ پھر بتاؤں، سیرت عائشہ اس کتاب کا نام ہے، اور اس کتاب کو علامہ سید سلیمان ندوی علیہ رحمٰن نے لکھا ہے، اور دارالمصنفین اعظم گڑھ سے یہ کتاب چھپی ہے۔ آپ اس کتاب کو منگوا سکتے ہیں، اور مزید حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ ان کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ آج کی کلاس میں فی الحال جو مناسب چیزیں تھیں حضرت عائشہ صدیقہ کے تعلق سے، یہ اتنی تھی فی الحال، اور باقی میں نے کتاب آپ کے سامنے آپ کے حوالے کے تعلق سے آپ کو مزید، یعنی آپ اسائنمنٹ کے تعلق سے آپ یوں سمجھے کہ آپ کتاب منگوا سکتے ہیں۔ جیسے میں نے
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے الفاروق علامہ شبلی علی نعمانی علیہ رحمہ کے کتاب کے بارے میں آپ کو بتایا تھا. اسی طرح آج ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے میں سیرت عائشہ جو علامہ سید سلیمان ندوی علیہ رحمہ کی کتاب آپ کے لیے بتا رہا ہوں کہ اس کتاب کو ضرور آپ پڑھیں گے، منگوائیں گے. بہتر ہے وہ کتاب اس موضوع کے تعلق سے. تو امید کرتا ہوں کہ ان کے تعلق سے جو باتیں تھی وہ آیا ہو چکی ہے. اب ہم آتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. اب یہاں ہے رضی اللہ عنہا، اللہ ان سے راضی ہو. اب پہلا لفظ جو ہمیں آج کے اس حدیث کے ترجمے کے تعلق سے قالت ہے. قالت آپ نے ماضی کی گردان پڑھی ہوگی. قالت یہ سیگا جو ہے آپ کی ذہن میں جو آ رہا ہے وہی ہے. یہ سیگا مونس کا سیگا ہے، ماضی کا فعل ماضی ہے، مونس کا سیگا ہے اور واحد مونس کا سیگا ہے. غائب واحد مونس کا سیگا، یعنی اس جیسے کالا کالا کالو قالت، اس ایک عورت نے کہا. اب اس ایک عورت نے کہا تو اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ مونس کی ضمیر ہے، وہ کہاں کے لیے لوٹ رہی ہے؟ وہ حضرت عائشہ، یعنی پیچھے کوئی مونس ہے جس نے کہا ہے. وہ کہنے والی کون ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. چلیے جی، اب ہے آگے قالا. فرق سنیے، قالا یہ بھی ماضی کا سیگا ہے، جیسے آپ نے ماضی کی گردان پڑھی ہے قالا. اب اس قالا کا فاعل پیچھے تو نہیں ہے. اب کوشش کریں گے آگے کوئی ہو سکتا ہے، تو بالکل آگے ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کا ترجمہ سنیے. ام المومنین ام عبداللہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت انہوں نے کہا، انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا قالا کیا کہا، کس نے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. محمد رسول اللہ کے رسول انہوں نے کہا، انہوں نے فرمایا. کیا فرمایا؟ اب یہ نیچے متن حدیث کا کیا فرمایا؟ من جو کوئی یا جس کسی نے بھی احدث نئی چیز ایجاد کی، نئی چیز ایجاد کی، جس کسی نے بھی نئی چیز ایجاد کی، یا جو بھی کوئی شخص ہے ایسا جس نے کوئی نئی چیز ایجاد کی. ایسے تو کر سکتا ہے، وہ تو جائز ہے، اس کی تو حدود الگ ہیں. لیکن اب یہ حدیث کا مطلب کیا ہے؟ فی میں امرنا، امرنا مطلب ہمارے دین میں. اب پورے شروع سے آئیے. جس کسی شخص نے ہمارے دین میں کوئی چیز ایجاد کی، کوئی نئی چیز ایجاد کی، ہاذا یہ، یعنی یہ چیز ایسی ہے، جو چیز وہ نئی ایجاد جو کی وہ ایسی ہے، ماں نہیں ہے، ماں نہیں، ماں جو کہ لیس منہ، جو ہمارے دین میں، جو ہمارے دین میں نہیں ہے، فہوا تو وہ کیا ہے؟ ردن، وہ ناقابل قبول ہے، وہ مردود ہے. یعنی جس بھی کسی شخص نے ہمارے دین میں، دین اسلام میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی، کوئی ایسی نئی چیز لائی جو منہ، جو اس دین میں، ہمارے دین میں نہیں ہے، تو اس کا حکم کیا ہے؟ فہو ردن، وہ مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے. لن يقبل منہ وهو في الآخرة من الخاسرین، اس کو قطعاً کسی بھی ہرگز اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. کس کو؟ ومن يبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منہ وهو في الآخرة من الخاسرین. جس نے کسی دین اسلام کے علاوہ کسی اور طریقے کو لایا تو آخرت میں اس طریقے کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس کو مردود مانا جائے گا، اس کو چھوڑ دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا. یہاں ہے من احدث فی امرنا، جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی نئی چیز ایجاد کی،
ما لیس منہ جو اس میں سے نہیں ہے، یعنی جس چیز کا دین اسلام سے کسی بھی اعتبار سے کوئی واسطہ نہیں ہے، فہوا ردن، تو وہ کیا ہے؟ وہ مردود ہے۔ یہ حدیث بخاری میں ہے۔ مسلم میں بھی اسی طرح سے حدیث آئی ہے، وہاں فرمایا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، من عمل عملن، من عمل عملن، جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا، لیس علیہ امرنا، جس کام پر ہمارا کوئی حکم نہیں ہے، فہو رد، تو وہ کیا ہے؟ وہ مردود ہے۔ یہ مسلم میں یہ الفاظ آئے، اسی حدیث کے الفاظ یہ آئے ہیں جو میں ابھی بتا رہا ہوں۔ کیا الفاظ آئے؟ من عمل عملن، جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا، کیسا عمل کیا؟ لیس علیہ امرنا، جس عمل پر ہمارا کوئی حکم نہیں ہے، ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، فہو رد، تو وہ مردود ہے۔ اب یہ حکم اور یہ واسطہ کی کیا چیز ہے؟ یہ حکم اور یہ واسطہ، اب آگے دیکھیں، میں سلائیڈ آگے کرتا ہوں، یہ حکم اور یہ واسطہ یہاں سے ہے، یہاں سے اس کو سمجھے۔ جو عمل قرآن، سنت، جو عمل قرآن، سنت، اجماع یا قیاس صحیح سے ثابت نہ ہو، وہ دین نہیں بلکہ بدعت ہے، خواہ نیت کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو۔ اس حدیث مبارکہ کو آپ ایک یوں سمجھے کہ ایک فلٹر ہے، اس حدیث مبارکہ کو آپ ایک فلٹر سمجھے، اس حدیث مبارکہ کو آپ ایک ایسا فلٹر سمجھے جس نے، یعنی جو دین کی ملاوٹ سے پاک رکھنے کا ضامن ہے۔ یہ حدیث کیا ہے؟ ایک مرتبہ پھر دوہرا دیتا ہوں، یہ حدیث ایک فلٹر ہے، یہ حدیث ایک فلٹر ہے جو دین کو ملاوٹ سے پاک رکھنے کا ضامن ہے، جس نے بالکل ٹھیکہ رکھ کے رکھا ہے، جس نے بالکل ایک ذمہ داری اٹھا کے رکھی ہے کہ دین میں کسی بھی قسم کی ملاوٹ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اب یہ جو کیا کہتے ہیں ہمارا حکم یا ہمارا ضابطہ ہے، اس ضابطے میں سب سے پہلا ضابطہ جو ہے وہ قرآن ہے۔ اب آپ سمجھتے ہوں گے کہ نئی چیز عصر حاضر ہے، یا عصر حاضر میں جو چیزیں آتی ہیں، ان چیزوں کو تھوڑا کہیں گے کہ یہ چیزیں بدعت ہے، یہ چیزیں کوئی دین میں ایسی چیزیں ہیں۔ یہ ترقیات کا دور ہے، اور اس ترقیات میں یہ ان کو ہم سہولیت کے باب میں حاصل کر سکتے ہیں، ان کو ہم سہولیت سمجھیں گے۔ یہ جو گاڑی، ٹرین وغیرہ جہاز، جیسے کہ ابھی ذہن میں ہماری بات یہ ہوگی کہ نہیں جی یہ بھی تو کوئی ایسی چیز ہے، نہیں، یہ چیزیں وہ نہیں ہیں، یہ ہماری سہولیات ہیں، یہ ہمارے سہولیات ہیں۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے کہ عبادت سمجھ کر یا شریعت سمجھ کر کوئی ایسی چیز پیدا کرنا، کوئی ایسی چیز پیدا کرنا جس چیز کا نہ قرآن سے اشارہ ہے، جس چیز کے بارے میں نہ حدیث نبوی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کوئی اشارہ ہے، جس چیز کے بارے میں اجماع امت سے نہ کوئی اشارہ ہے، اور جس چیز کے بارے میں نہ قیاس صحیح سے کوئی اشارہ ہے، اس چیز کے بارے میں یہاں کہا جا رہا ہے دین اسلام میں۔ یعنی یہ اسی لیے یہ حدیث ایک فلٹر کی مانند ہے، جس حدیث میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کرنا، کوئی ایسی چیز لانا جو ہمارے ضابطے میں نہیں ہے، جس کا دور دور تک ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو وہ تو مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اب آپ کے ذہن میں، یعنی کوئی بھی عمل اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوتا ہے، کوئی بھی عمل کتنا بھی کیوں نہ ہو، وہ قابل قبول نہیں ہوتا ہے جب تک نہ وہ ایک تو اخلاص ہو، اور اخلاص کے ساتھ ساتھ شریعت کے طریقوں کے عین مطابق ہو۔ ایک عمل، مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں، ایک عمل بہت خوبصورت ہے۔ اب مثال لیجئے نماز کے لیے، میں مثال دیتا ہوں، اتنی تشریف تو ضروری بھی نہیں ہے، میں ایک مختصر مثال دیتا ہوں۔ نماز کے لیے ہم سورہ فاتح پڑھ رہے ہیں، کنٹینیو پڑھ رہے ہیں سورہ فاتح، الحمدللہ بور بھی نہیں ہو رہے ہیں، تو نبی ہونے بھی چاہیے۔ لیکن کبھی کبھار کوئی شخص آئے گا کہ نہیں جی بھائی جی میں چاہتا ہوں میں اللہ کی عبادت کروں، اسے کوئی روک سکتا ہے؟
وہی شخص آپ سے کہے کہ نہیں جی میں چاہتا ہوں کہ میں آج پوری رات عبادت کروں، میں آج چاہتا ہوں کہ میں آج پوری رات عبادت کروں، کوئی نہیں روک سکتا ہے. سب کہیں گے کہ نہیں جناب ماشاءاللہ ایک جوان آدمی ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا کہتے ہیں شب بیداری کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے. لیکن جب وہ شب بیداری میں نماز شروع کرے گا تو وہ کہے گا جی نہیں میں نے تو پڑھنا ہی ہے پوری رات میں نوافلیں، تو میں کیوں نہ، میں نے جب پڑھنا ہی ہے تو میں کیوں نہ ایک ہی اذان نماز شروع کر دوں. اور سورہ فاتحہ کیا پڑھنا ہے میں نے، اب سورہ فاتحہ پڑھتے رہتے ہیں باقی دنوں میں کیوں نہ پورے سورہ بقرہ سے ہی شروع کروں، میں پڑھتا ہی کیوں نہ جاؤں. حالانکہ وہ کیا کر رہا ہے ظاہری طور پر عبادت دے رہا ہے، عبادت انجام دے رہا ہے، عبادت کا کام کر رہا ہے. ہم بھی حیران ہو رہے ہیں کہ بھائی کوئی جوان عبادت کر رہا ہے، لیکن کیا کام کر رہا ہے؟ باقی سب کچھ ٹھیک ہے، کام بہترین ہے، اعلیٰ ہے، افضل ہے، بہت اچھا ہے، عبادت کر رہا ہے بھائی، اللہ کے یہاں شب بیداری کر رہا ہے. لیکن جس طریقے سے شب بیداری کرنے کا قرآن نے حکم دیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے جو ثابت ہے، اجماع امت سے جو ثابت ہے، قیاس صحیحہ سے جو ثابت ہے، اس طریقے سے جب وہ نہیں کر رہا ہے، وہ اپنی من مانی کر رہا ہے، تو یہ لہذا یہ عمل قابل قبول نہیں ہے. تو آپ اس سے یہی خلاصہ کلام میں سمجھے کہ ہر وہ کام جو ضوابط، جو دینی اور دین اسلام کے ضوابط سے جس کا میل ملاپ نہیں ہے، وہ کتنا بھی مخلص کام کیوں نہ ہو، وہ کتنا ہی بہترین کام کیوں نہ ہو، اگر وہ کام شریعت کے طریقے پر نہ ہو، شریعت کے طریقوں کے عین مطابق نہ ہو، تو وہ کام قابل قبول نہیں ہے. اب چونکہ اس کو بدعت مانا جاتا ہے، تو بدعت کے تعلق سے میں یوں مختصر ایک ہی جملہ کہوں گا، یوں کہیے کہ بدعت کے تعلق سے آپ ایک میٹر یاد رکھیں کہ بدعت کس کو کہتے ہیں. بدعت بولتے ہیں نئے کام کو، حدث بھی بولتے ہیں نئے کام، نئی چیز کو. لیکن مزید دیکھیے بدعت میں 3 چیزیں ہونی چاہیے. ایک نیا کام ہے بلا شک، دوسرا دین کا حصہ سمجھا جائے. بدعت کے تعلق سے ایک ایسا کام ہو، بدعت کے تعلق یوں ہی تعریف آپ سمجھے، بس میں سمجھتا ہوں کہ بس اتنا ہی کافی ہے. بدعت ایک نئے کام کو کہیں گے، ایک ایسا نیا کام، لیکن اس نئے کام میں دوسری بات یہ ہو کہ اس نئے کام کو دین سمجھا جا رہا ہے. 2 چیزیں. اور تیسری بات اس کے تعلق سے یہ ہے کہ شرعی دلیل کا اس کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہو، تو یہ بدعت کہا جاتا ہے، اس کو بدعت کہیں گے. اسی طرح سے کوئی نئی چیز جو مردود نہیں ہو، لیکن وہ نیا کام بھی ہو، ترقی بھی ہے، لیکن دین بھی اس کو سمجھا جا رہا ہے، اور مزید اس کو کیا ہے، شرعی دلائل بھی اس کے ساتھ ہیں. یہاں تو قرآن میں بھی یہاں کہیں ڈائریکٹ قرآن کا اشارہ اسے ہے، یا حدیث نبوی سے اشارہ ہے، یا اجماع امت سے اشارہ ہے، یا قیاس صحیحہ سے اشارہ ہے. اگر ان 4 چیزوں میں سے کسی اس کے ساتھ بھی اسے واسطہ نہیں ہے تو وہ کیا ہے، وہ اس زمرے میں آئے گا کہ ما لیس منہ، وہ اس میں سے نہیں ہے، فوردن، تو وہ کیا ہے، وہ مردود ہے. تو میں مناسب سمجھتا ہوں اس حدیث کے تعلق سے یہ آپ کو میں نے اتنا اشارہ دیا کہ ایک فلٹر ہے، جس فلٹر میں جو فلٹر دین کو ملاوٹ سے پاک کرنے کا کام کر رہا ہے، یہ دین کو بالکل کسی بھی اعتبار سے ملاوٹ کرنے نہیں دے گا. یہ ایک یوں سمجھے کہ آپ یہ ایک ضامن ہے، ضمانت لیے ہوئے ہے، ایک ذمہ داری لی ہوئی ہے. یہ حدیث ہے، اس حدیث کی دیکھتے ہوئے، جس حدیث کو مدد رکھتے ہوئے کہ دین میں ایسی چیز ایجاد کرنا، ایسی چیز لانا جس کو شریعت کے طریقوں سے، جس کو شریعت کے طریقوں کے عین مطابق جو چیز نہ ہو، تو اس چیز کو ہم رد کہیں گے. تو یہ حدیث تھی، مختصر بلا شک ہے، لیکن یہ تفسیر اور تشریح کے اعتبار سے بہت وسیع حدیث ہے، بہت وسیع معنی میں ہے. جتنی کوشش کریں گے آپ اس حدیث کو باقی کتابوں سے بھی آپ مطالعہ کر کے اس حدیث کے تعلق سے مزید معلومات آپ حاصل کریں گے. یہ چیزیں تھی جو اس کے تعلق سے ہے. لیکن اب میں آخر میں یہ بتاؤں گا کہ نقصانات کیا ہوتے ہیں جب بدعت آ جاتی ہے، تو اس کے تعلق سے نقصانات کیا ہوتے ہیں. ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو ہوتی ہے، جو سنت مٹ جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ سنت کا مٹنا شروع ہو جاتا ہے جب بدعت نئی چیز ہوتی ہے. کیوں؟ ایک نئی بدعت جب زندہ ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ سب سے بڑا نقصان جو معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ جو ایک اچھی اور بہترین اور مفید جو سنت ہوتی ہے وہ معاشرے سے ختم ہوتی جا رہی ہے.
تو یہ، اور پھر ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ جو بدعت کرتا ہے، جو بدعت یعنی جو چیز نئی ایجاد کرتا ہے دین میں، تو اسے احساس بھی نہیں ہوتا ہے. اور احساس کیا نہیں ہوتا ہے؟ اسے یہ احساس بھی نہیں ہوتا ہے، وہ نہ چاہتے ہوئے غیر محسوس انداز میں یہ اعلان کر دیتا ہے کہ دین میں کمی تھی، دین داروں کی سوچ میں کمی تھی، اس لیے وہ یہ سوچنے یہ نہیں سوچ پائے تھے، اور یہاں میری سوچ ذرا بڑھ گئی ہے اور میں یہ چاہتا ہوں یہ ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے یہ چیز بھی ہوتی ہے. دین اس بدعت کی وجہ سے یہ نقصان بھی ہوتا ہے. ایک تو نقصان یہ ہوتا ہے کہ سنت مٹ جاتی ہے، بدعت جب معاشرے میں آ جاتی ہے اور اچھی سنت جو ہوتی ہے وہاں سے دور ہو جاتی ہے. لہذا ضروری ہے کہ ہر وہ چیز جو بدعت ہے اس کے ساتھ یہ چیزیں جو ہے، اور مزید کیا ہے کہ ہر بدعت کرنے والا جو ہے وہ غیر محسوس غیر شعوری انداز میں یہ اعلان کر دیتا ہے کہ شاید دینداروں کو یا دین کے ضامن کو، دینداروں کو یا دین کے مصدر و مرجع کو یہ نہیں سوچ تھی، یا ان کی سوچ کم تھی، ناقص تھی، کہ انہیں یہ ذہن میں بات نہیں آئی، اور آج مجھے یہ ذہن میں بات آ رہی، میں اس کو ایجاد کر رہا ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے ہمیں بچائے. تو اس کو اب یہی چیز میں کوشش کروں گا کہ اتنی ہی بات، اتنی تشریح جو مطلوب تھی آج کی کلاس کے تعلق سے، تو ہم کوشش کریں گے کہ اس حدیث کو فی الحال آج کی اس حدیث کے تعلق سے جو باتیں تھیں، میں نے کوشش کی کہ میں آپ تک ان باتوں کا، اس حدیث کا جو تھوڑی بہت جتنی ضرورت باتیں تھیں آپ تک پہنچائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں سے دور رکھے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے جو میل نہیں کھا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب چونکہ ہمارے پاس تھوڑا وقت ہے، اب میں مزید کوشش، میں نے آپ سے کہا تھا کہ اصول حدیث کے تعلق سے ہم تھوڑا بہت آج پڑھیں گے. علم اصول حدیث یہی سامنے رہے گی تو آسان بھی رہے گا. علم اصول حدیث چونکہ ہمارا موضوع بھی ہے اور ہماری کلاس کا ایک جز بھی ہے. علم اصول حدیث، سب سے پہلے تعریف، ہم اس کی تعریف کیا ہے؟ اس کی تعریف یہ ہے، علم اصول حدیث وہ علم ہے جس کے ذریعے، علم اصول حدیث وہ علم ہے جس کے ذریعے قبول کرنے اور نہ کرنے کے اعتبار سے احادیث کی سند اور متن کا حال معلوم ہو. کیا ہے مطلب؟ علم اصول حدیث کی تعریف کیا ہے کہ یہ ایک ایسا علم ہے جس کے ذریعے ہم قبول کرنے والے، قبول کرنے اور نہ کرنے، یعنی کس حدیث کو قبول کرنا ہے اور کس حدیث کو قبول نہیں کرنا ہے، کون سی حدیث مقبول ہے کون سی حدیث مقبول نہیں ہے، اس اعتبار سے حدیث کی جو سند ہے اور حدیث کا جو متن ہے اس کا حال معلوم کرنا ہے. یہ علم حدیث کی تعریف. اب تعریف ہو گئی، اب موضوع کیا ہو سکتا ہے اس کا؟ کہتے ہیں کہ علم حدیث کا موضوع جو ہے وہ ہے حدیث کی سند اور اس کا متن. کیا ہے موضوع اس کا؟ حدیث کی سند اور اس کا متن. ایگزام میں کوشچن آ سکتے ہیں، لہذا تیار رہے، ہوشیار رہے، بیدار رہے. علم اصول حدیث کا موضوع کیا ہے؟ سند اور اس کا متن. سند کے تعلق سے میں نے آپ کو بتا دیا ہے، سند جو ہے یہ یہاں سے قالا، جہاں سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات شروع ہوتی ہے وہ متن ہے، اور اس سے ادھر جتنی بھی راوی ہیں، جتنے بھی راویوں کا سلسلہ ہے، یہ سب کے سب سند ہے. تو دو ہی حدیث ڈیپینڈ ہے. حدیث جو مجموعہ ہے وہ کن چیزوں پر ہے؟ ایک سند اور دوسرا متن. متن اللہ کے حبیب، جہاں سے اللہ کے حبیب کی بات شروع ہوتی ہے اسے متن کہتے ہیں، اور اس کے ادھر جو ہے جتنی بھی لائن، جتنا بھی چین ہے، یہ سب کے سب سند ہے. اور متن کے اعتبار سے حدیث میں کمی نہیں آتی ہے، سند کے اعتبار سے حدیث میں کمی آتی ہے. یہ آپ جان لیجیے. تعریف بھی آ گئی. حدیث کا موضوع سند اور اس کا متن ہے. اب غرض کیا ہے اس علم اصول حدیث کی غرض و غایت کیا ہے؟ سنیے. اس کی غرض یہ ہے کہ ناقابل قبول، یعنی ناقبول روایت کے مقابلے، یعنی نامقبول روایت، یعنی جو قبول نہیں ہے، اس روایت کے مقابلے مقبول احادیث سے واقف ہونا ہے. یعنی جو حدیثیں قبول نہیں ہیں، جو حدیثیں مقبول نہیں ہیں، اور جو حدیثیں قبول ہے، نامقبول حدیثوں، نامقبول روایت کے مقابلے میں مقبول حدیثوں کے بارے میں واقف ہونا، ان کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا. یہ کیسے؟ یہ کہاں سے اشارہ ہے؟
قرآن نے آپ کو پتا ہے سورہ حجرات میں آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان جاءکم فاسقم بنبأ فتبینوا فتبینوا، جب آپ کے پاس کوئی بات لے کے آئے گا تو کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے ڈائریکٹ اس کو ماننا نہیں ہے، تحقیق کرنی ہے، اس کے بارے میں کوشش کرنی ہے، اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرنی ہے. یہ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو یہاں یہ ہے، ایک مرتبہ پھر دہراؤں گا میں، علم اصول حدیث کی تعریف. علم اصول حدیث اس علم کو کہتے ہیں جس کے ذریعے قبول کرنے اور نہ کرنے کے اعتبار سے احادیث کی سند اور متن کا حال معلوم کیا جائے. موضوع اس علم اصول حدیث کا کیا ہے؟ سند اور متن اس کا موضوع ہے. غرض و غایت کیا ہے؟ نامقبول روایت کے مقابلے مقبول احادیث سے واقف ہونا ہے، جس کا اشارہ قرآن نے بھی کہا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی دلیل بات لے کے آئے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے بارے میں تحقیق کرو. تو اب آگے چونکہ ہمارے یہاں اس اوپر والی تشریح میں موضوع کے اعتبار سند اور متن آیا ہے، اب ہم سند اور متن کے اعتبار سے، سند آپ جان چکے ہیں. سند میں نے آپ کو کہا کہ متن جہاں سے آپ سن کی بات شروع ہو جاتی ہے وہ متن ہے، اور ادھر جتنے بھی راوی ہیں، جتنے بھی صحابہ تابعین جتنے بھی آ رہے ہیں، یہ سب سند کی چین میں شامل ہیں. اب کہہ رہے ہیں کہ حدیث جن افراد کے ذریعے پہنچتی ہے، حدیث جہاں تک پہنچتی ہے اس کے، یعنی جس حدیث کو جو چلاتے لوگ ہیں، جو چین سسٹم بناتے ہیں، میں نے اس سے فلاں صحابی نے اس سے روایت کیا، فلاں صحابی نے اس سے سنا، پھر سنتے پھر انہوں نے عائشہ صدیقہ سے اس حدیث کو روایت کیا، پھر عائشہ صدیقہ نے کہا کیا کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ سلسلہ جو ہے اس کو سند کہتے ہیں. اور سند کے بعد حدیث کے جو الفاظ ذکر کیے جائیں، یعنی جو یہاں الفاظ ہیں، اس کو اب یہ سند کہاں تک پہنچتی ہے، یہ کہاں تک پہنچتی ہے، یہ سند اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے تو اس حدیث کو کیا کہا جاتا ہے. یہ سند اگر صحابہ تک ہی پہنچ جاتی ہے تو اس حدیث کو کیا کہا جاتا ہے. یہ سند اگر کسی تابعی تک پہنچ جاتی ہے اس حدیث کو کیا کہا جاتا ہے. اس اعتبار سے حدیث کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں. بس آج صرف یہیں تک رکھیں گے، آگے مزید انشاءاللہ چونکہ ہمارا سالانہ سلیبس ہے تو جتنا ہی ضروری ہے اتنا ہی ہم کوشش کریں گے، یاد بھی رہنا چاہیے. روایت کس شخص تک پہنچی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، صحابی تک رضوان اللہ تعالی علیہ کسی تک پہنچی، تابعی تک پہنچی. جب ہم اس اعتبار سے کوشش کریں گے، جب حدیث کے باب میں دیکھنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس اعتبار سے حدیث کی 3 قسمیں ہیں. پہلی حدیث مرفوع، دوسری حدیث موقوف، تیسری حدیث مقطوع کہتے ہیں. ان کو کیا کہتے ہیں؟ پہلی حدیث مرفوع، دوسری موقوف، تیسری مقطوع. مرفوع اس حدیث مبارک کو کہتے ہیں جس حدیث کی سند حضور محترم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے. موقوف اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی سند اللہ کی جو صحابی کسی صحابی تک پہنچ جاتی ہے. اور مقطوع بولتے ہیں اس حدیث کو جو کسی تابعی تک پہنچ جاتی ہے. تو لہذا آج کے اس ہماری کلاس میں، آج کی کلاس میں آج کا جو ہمارا موضوع تھا وہ یہیں تک تھا، اور امید کرتے ہیں کہ آج کی جو کلاس ہماری ہے وہ یہیں تک رہے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ سننے، زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو یہ حدیث مبارکہ ہے اور جو جس طرح سے ہم اپنا وقت یہاں نکالتے ہیں اور بیٹھتے ہیں، بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو مطالبہ ہم سے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اب کلاس جو ختم ہو جاتی ہے